ڈاکٹر عادل نجم باسٹن یونیورسٹی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمارے لیے اس پہر وقت نکالا۔ ایران اور امریکہ کا ایک معاہدہ اس سے پہلے اوباما کے دور میں ہوا تھا، اور جس کو بڑا تنقید کا نشانہ بناتے ہیں صدر ٹرمپ۔ اس سے مطلوبہ نتائج نہیں ملے تھے، جب موقع ملتے مینشن کرتے ہیں۔ اب امریکہ اور ٹرمپ یہ کیسے یقینی بنائیں گے کہ اس کے نتائج اس سے مختلف ہوں، یا واٹ ول صدر ٹرمپ سیل ٹو ہز آڈینس، لوکل آڈینس، کہ جی ہاں یہ اس سے بہتر ہے؟ کیسے؟ جی، دو چار گزارشات اس میں دیکھیں۔ ایک تو یہ کہ جس معاہدے کی آپ بات کر رہی ہیں جسے JPOAC کہتے ہیں، جو باراک اوباما کے زمانے میں ہوا، اس کا اور یہ جو اس وقت میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کی بات ہے، آئی ڈونٹ تھنک کہ ان کا کوئی کمپیریزن ہے۔ دونوں بالکل مختلف چیزیں ہیں، ایپلز اینڈ اورنجز ہیں۔ وہ جو تھا وہ ایک معاہدہ تھا نیوکلیئر ایشوز پہ، اور اس کے کچھ دوسری چیزیں تھیں کہ ایران کے سینکشنز یہ وہ اس پہ۔ بٹ دیٹ از واٹ اٹ واز فوکسڈ آن۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کئی مہینوں پہ بہت ساری سیاست کے ساتھ اسرائیل اور سعودی عربیہ اور دوسروں کی مخالفت کے باوجود وہ ہوا۔ یہ جو اس وقت میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہے، بیسکلی ایک سیز فائر جو پہلے اگر ڈکلیئر ہوا تھا اس کی اگلی سٹیج۔ اس کا متن جو ہے وہ آپ ساری چیزیں پڑھ لیں، وہ جو 14 چیزیں ہیں جان کے اور یہ سوچ سمجھ کے انہیں مہم اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس پہ ابھی کلیئرٹی آئے گی یا آنی ہے یا پریکٹس سے آئے گی۔ اس کی بیسک اس والے کا جو سٹرکچر ہے وہ دو چیزیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ جو اسٹریٹ آف ہرموز ہے وہ کھلے، اور اس میں جو جہاز ہیں ان کی آمد و رفت بحال ہو جائے، اور کم از کم اس لیول کے قریب بحال ہو جائے جہاں پہلے تھی۔ آج سے کوئی 110 دن پہلے تک تقریباً 100 جہاز گزرتے تھے روز، پچھلے ہفتے میں تقریباً 5-7 ہی ہوتے تھے۔ اب اگر وہ 60 70 80 پہ آ جائیں اگلے کچھ دنوں میں، تو دین وی کین سے کہ اچھا اس کی امپلیمنٹیشن ہوئی کوئی اور اس سے کچھ نکلا۔ لیکن دیٹ alone will not be enough۔ اس کی دوسری چیز ہے، دو چیزیں ہیں اس معاہدے میں۔ ایک یہ ہے کہ جہاز کا آمد و رفت بحال ہو، اور دوسرا یہ کہ کوئی نہ کوئی، یہ 300 ملین 600 ملین کی بات جو بھی ہو، کوئی نہ کوئی فلو شروع ہو جائے ایران کی طرف آف مانیٹری سپورٹ، چاہے وہ ٹول کی صورت میں ہو، چاہے وہ امداد کی صورت میں ہو، چاہے وہ انفریز اکاؤنٹس کی صورت میں ہو، چاہے وہ برطانیہ سے یا فرانس سے یا UAE سے یا کسی اور سے کوئی ٹریڈ وغیرہ کسی قسم کی ہو، لیکن کوئی ریپریشن جو ہے ایران وہ مانگے گا، اور دنیا جو ہے وہ۔ تو یہ دو اگر فلو ہو جائے نا، کہ یہاں سے جہاز چلنا شروع ہو جائے اور دوسری طرف سے پیسہ آنا شروع ہو جائے، دیٹ ول بی دی فریمنگ کنڈیشن، جس میں آپ کہہ سکیں گے کہ یہ جو ہے یہ امپلیمنٹ ہوا، اور اس کے بعد دیٹ از واٹ ول بی نیڈیڈ، تاکہ دونوں فریقین جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں، جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں، اس تک پہنچ سکیں۔ جہاں تک معاہدے کی بات ہے، ایک بات کہتے ہیں میرے خیال میں سب سے اہم شک جو ہے وہ 15 14 اس میں لکھے ہوئے ہیں، 15 اس میں لکھا نہیں ہے۔ 15 سب سے اہم ہے۔ 15 یہ ہے کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ اسرائیل کی جو لگام ہے اس کو سنبھال سکیں گے، اسرائیل کو کنٹرول کر سکیں گے یا نہیں۔ اس وقت جو آپ کارروائی دیکھ رہی ہیں وہ ساری اس کے بارے میں ہو رہی ہے، بیکاز اب تک نیتن یاہو سننے کو تیار نہیں، اور اب تک ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکہ ان کو سنبھالنے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ اب جہاں تک آپ نے دو معاہدوں کی بات کی، ایسا نہیں تھا کہ وہ کامیاب نہیں ہوا JPOAC، انفیکٹ بلکہ امریکہ میں تو بہت بڑا بائرز ریمورس ہے۔ بہت سے لوگ امریکہ میں دونوں پارٹیوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یار غلطی یہ ہوئی کہ ہم اس معاہدے سے نکل گئے، اور اس معاہدے سے نکالا کس نے؟ ٹرمپ نے اپنے پہلے، کیونکہ وہ براک اوباما نے کیا تھا، اس لیے انہوں نے کہا جی یہ تو بہت ہی برا ہے۔ اور اب وہ سارا چکر کاٹ کے جنگ شنگ کر کے ایک ایسے معاہدے میں آ گئے ہیں جہاں امریکہ میں گفتگو یہ ہے کہ یار یہ تو وہی جگہ ہے جہاں گزرے تھے ہم، جہاں سے، بلکہ ہم تو اس سے بھی پیچھے آ گئے۔ اچھا، یہ سب کچھ تو آپ نے، اور 15واں نکات کی جو پوائنٹ کی بات کی ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، اینڈ دا ورلڈ از واچنگ۔ عادل نجم صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ اگر ایران آرکسٹریٹ بھی یہ سب کچھ کر سکتا تو اتنی اچھی ڈیل شاید نہ نکلوا پاتا، لیکن اب ناؤ دا اونس از آن ایران ایز ویل، کیونکہ یہ ایران کا بھی ایک امتحان ہی سمجھے۔ ایرانی قیادت کو بھی دنیا کو یقین دلانا ہوگا کہ وہ امن میں سنجیدہ ہیں اور اپنے عوام کی بھلائی میں بھی بڑے سیریس ہیں اور وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ تو کیا اقدامات نظر آنے چاہیے ایران کی طرف سے تاکہ ان کی عوام کو بھی ایشورٹی ملے اور دنیا بھی دیکھے کہ واقعی دے مین بزنس؟ جی یقیناً ایران کے لیے بھی بہت بڑا امتحان ہے، اور امتحان رہے گا۔ ایک تو اس لیے رہے گا کہ اسرائیل جو ہے وہ یقیناً کوششیں کرے گا، چاہے وہ اگر کھل کے نہیں کرے گا تو چھپا کے کرے گا، چاہے وہ فالس فلیگ ہو، چاہے وہ افواہ بازی سے ہو، چاہے وہ پبلک پریشر سے ہو، چاہے وہ اپنے پراکسی جو ان کے امریکہ میں موجود ہیں ان سے ہو، جو بھی ہو وہ کرے گا۔
दूसरा ये कि ईरान जो है उसको ना सिर्फ अमेरिका और ना सिर्फ बल्कि बहुत सी दुनिया जो है उसकी बहुत सी तशवीश है, बहुत सारी तशवीशें ऐसी हैं जो वो ईरान पे रखते हैं कि क्या ये सीरियस हैं, क्या ये डिपेंडेबल हैं। तो ईरान को ये दिखाना होगा, उनका स्टेचर यकीनन चेंज हुआ है इस जंग में, लेकिन अभी भी बहुत कुछ प्रूव करना है अगर आपने यूरोप को साथ लाना है। और दूसरा सबसे बड़ा जो हमसाये में हुआ है, जो अगर गल्फ ममालिक के साथ हुआ है तो वो तो नहीं भूल के जाएंगे ना, ऐसा तो नहीं है जो देखा है वो अनदेखा हो जाएगा। तो वहाँ भी बहुत से वूंड्स हैं, वो जो मिसाइल जब जाते हैं या ड्रोन जब जाते हैं उससे जो भी नुकसान हुआ, उससे जो भी चेंजेस हुई, उनका कोई ना कोई किसी न किसी की मरहम पट्टी होनी होगी ना। तो देयर इज अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल थिंग्स इंटरनेशनली, लेकिन मेरे ख्याल में ईरान का सबसे बड़ा चैलेंज डोमेस्टिक है कि जंग में जो बहुत सारी चीज़ें तो अभी हमें नहीं पता, जब ये खुलेगा तो पता लगेगा कि जो ये पता है कि तबाही हुई, ये पता है कि लीडरशिप रिमूव हुई, ये पता है कि आपके सिविलियन इलाकों में भी हुआ, तो उसकी कीमत क्या है। जंग से पहले ऑलरेडी जो ईरान के अवाम थे वो इकोनॉमिक मसाइल में थे, वो सड़कों पे थे, शायद इस लेवल पे नहीं थे कि हुकूमत गिरा दी, लेकिन इस लेवल पे ज़रूर थे कि उनकी ज़िंदगी मुश्किल हो रही थी। जंग में वो यकजा हो गए, क्योंकि जंग में हमेशा यकजा हो जाते हैं। अब जब खत्म होगी तो वो आटे दाल का भाव पूछेंगे, वो उनको अपनी जिंदगी वापस बनानी होगी। दैट इज वाई वो जो पैसे का फ्लो है ना, जो रेपरेशन है, वो इसलिए ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है कि उसके बगैर ईरान अपनी डोमेस्टिक कंस्टिट्यूंसी को भी नहीं संभाल सकेगा। सो अभी बहुत से इम्तिहान बाकी हैं, बहुत से दरिया बाकी हैं, ईरान के लिए भी और हर दूसरे फरीक के लिए भी। डोनाल्ड ट्रंप के लिए तो इस वक्त लम्हा ब लम्हा जो है एक टेस्ट हो रहा है उनकी अपनी सियासत का, उनके अपने मुल्क में। इसी तरह जो नेतन्याहू के लिए लम्हा ब लम्हा टेस्ट हो रहा है उनकी अपनी सियासत का अपने मुल्क में। और ईरान के लिए भी बिल्कुल ऐसा ही है कि लम्हा ब लम्हा उनका एक इम्तिहान है अपने मुल्क में, अपने लोगों के साथ। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम।